बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का वक्त शुरू होने में तकरीबन 65 घंटे बाकी हैं। पिछले 2 साल से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए जितने भी मंसूबे बनाए गए बगैर वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त खदशात बढ़ गए हैं। पीडीएम प्लस टोला उनके लिए गेम ओवर होती दिखाई दे रही है। 8 फरवरी एक जमहूरी इनकलाब में तब्दील होता नजर आ रहा है। करप्ट पुलिस अफसरान ने टिकट्स बुक करवा लिए हैं। ये खबर किस सहाफी ने दी है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजाएं सुनाई जा रही है और अगला जो उनके लिए घेरा तंग किया गया है वो किन मामलात के अंदर है, उसके अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जब इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के अंदर जो है वो आप समझे कि एक दिन बाकी है। अब इसके अंदर जो है वो आप अंदाजा कीजिए कि क्या कुछ किया जा रहा है। और नून लीग, फजल और रहमान तमाम जमातें हवास बाख्तगी में अब थप्पड़ों पे आ गई हैं। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। ये दिन बड़ा तारीखी दिन है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की हमेशा इखलाकी कानूनी हमायत करता है। और जिस तरह कश्मीरियों पर जुल्म सितम भारतीय अफवाज ने रवा रखा हुआ है, हर पाकिस्तानी इस पर दुखी है। अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। और हमारे यहाँ जो कश्मीर के नाम पर बहुत गंदी सियासत होती है वो सियासत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर जब से ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही हैं, अब बहुत सारे सवालात जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर भी उठते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया के अंदर भी इसके बड़े असरात जो है वो पड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज की जो नज़म है वो एक नज़म से आगाज कर रहा हूं। ये मुझे एक दोस्त ने भेजी है, लेकिन बड़ा पैगाम है हबीब जालम साहब जो है मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। उनकी इस नज़म के अंदर वो कहते हैं, उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का तुर्याक ढूंढना होगा जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में। ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक्तदार रहे। यानी ये लोग, यानी जो लोग ये करते हैं वो कहते हैं ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक्तदार रहे उनके जानशीनों में। यही तो वक्त है, आगे बढ़ो खुदा के लिए, खड़े रहोगे कहां तक तमाशबीनों में। यानी कौम को वो पैगाम दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है 8 फरवरी का दिन है और अवाम की ताकत का दिन है। अंगूठा जरूर लगाइए, जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है आप वोट कास्ट करने जरूर जाइए। और अगर आप वोट कास्ट करने चले गए 70-80%, तो ये एक बड़े जमहूरी इनकलाब का दिन साबित हो सकता है। और इसी के खदशात और खतरात इस वक्त जो है वो ऐवानों के अंदर हलचल मचाए हुए हैं। इस पर तो हम बात करते हैं इसके अंदर तफसील के साथ। लेकिन अब नारोवाल के अंदर एक लोग जो है उन्होंने बात की। ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है ख्वाजा वसीम भट्ट। ये इनका जो हल्का है वो एहसन इकबाल वाला हल्का है। ऊपर कौमी असम्बली के अंदर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नौजवान वोटर ने जो है वो नून लीग के उस मसाइल जो इलाके के हैं उससे आगाह किया है और तहरीक इंसाफ का वहां पे नारा लगाया है। तो उसको वहां बड़ी जो है वो पिटाई का सामना करना पड़ा है। अब फजल रहमान है, उनका इस्तकबाल हो रहा है करक के अंदर। और वहां पर जो उनके सूबाई जो अमीर है, जिली अमीर, वो पीछे से जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उनको थप्पड़ मार रहे हैं। तो कल आपने देखा कि जिस तरीके से जो रुहेल असगर है उन्होंने लाहौर के अंदर अपने ही कारकुन को थप्पड़ मार दिया। तो ये अपने ही कारकुनों को जो है वो थप्पड़ों पे आ गए हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि इनको गुस्सा किस लेवल का है, जो ये गुस्सा आगे पीछे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लंदन से आप देखिए एमक्यूएम ने बड़ी कोशिश की, मेहनत की और तहरीक इंसाफ को जी नहीं वोट आपने हमें नशिस्तें देनी है। पीटीआई को चूंकि वहां पे कराची के अंदर वो कैंपेन नहीं करने दी जा रही, तो एमक्यूएम को दंदनाते फिर रहे हैं। और अब अल्ताफ हुसैन जो है उन्होंने अपने जो उम्मीदवार है उनका ऐलान किया है रात को। और ये ज़ाहिर अब देखते हैं इसका, ये एमक्यूएम लंदन ने किया है। कराची के अंदर NA 229 से शादिया
سبوئی ہیں اور مختلف حلقوں کے اندر انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ کی ہے. اب یہ MQM جو موجودہ پاکستان بنی ہوئی ہے اس پر کتنا اس کا اثر پڑتا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر ظاہر ہے الیکشن کے اندر جا کے اس کا پتہ چلے گا. ایک اور بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے DI خان کے اندر. دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے پولیس تھانے پر. 10 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً اچانک دہشت گردوں کا جو حملہ ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ تھریٹ بھی ہے. لیکن میں آج آپ کے سامنے رکھنا ہے انصار عباسی کہ یہ ایک سٹوری ہے اور سٹوری بڑی عام ہے. اور سٹوری سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صحافی ہیں جن کو ایک زمانے کے اندر لوگ صحافی سمجھتے تھے, لیکن اب ان کا کردار ایک ٹاؤٹ کا کردار ہے. ان کی آپ صحافت دیکھ لیں, یہ عدت کیس جتنا بھی چلا اس کے اوپر انہوں نے کمنٹ نہیں کیا. اس کے اندر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ عمران خان نے یہ غلط کر دیا, عمران خان نے یہ غلط کر دیا, لیکن دوسری سائیڈ کو وہ دفاع کرتے ہیں. تو ایک ٹاؤٹ کے طور پر جو بھی صحافی ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان سے آپ جو کچھ سوچا جا رہا ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا جو پلان ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ عمران خان کے خلاف اب جو اگلا پلان ہے وہ انہوں نے ڈسکس کیا. میں صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کے سامنے اور بڑی خبر رکھنی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں شک نہیں, سوال اس پر اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے اس کی خیانت بددیانتی اس شخص کی, بہرحال میں اس پہ تبصرہ بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں سزائیں سنائے گی عمران خان کو. اس نے انصاف کے نظام پر ایک بار پھر سوال کھڑے کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے مقدمات میں جان نہیں تھی. اب یہ اپنے طور پہ اس کے اندر وہ تبصرہ فرما رہے ہیں. جب تبصرہ کریں گے تو پھر انصار عباسی صاحب ہم بھی آپ پہ تبصرہ کریں. ایسا نہیں کہ ان مقدمات میں جان نہیں تھی. سوال اس بات پر اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے. نہیں, سوال اس پر نہیں اٹھایا جا رہا ہے. سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کیس بنتے ہی نہیں تھے. عباسی صاحب بددیانتی نہ کریں. بہرحال بددیانتی ان کی پکڑیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی, آپ خود اس کو سمجھ جائیں. اس میں شک نہیں ہے کہ عمران خان اور دوسرے ملزمان ان مقدمات کو لٹکانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود متعلقہ عدالتوں نے ایک کے بعد ایک 3 مقدمات میں 4-5 دنوں کے اندر اندر فیصلے سنا دیے, جن میں ملزمان کو سخت سزائیں سنائی گئیں. اس سے یہ تاثر ملا کہ جیسے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ان 3 مقدمات میں فیصلے ہر حال میں انتخابات سے پہلے آنے چاہیے. تاثر ملا. اب دیکھیں جہاں جہاں گول کرنا ہے, طاقتور حلقوں کو بچانا ہے, یا جو پیچھے ہوتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف, بچے کو پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے, لیکن وہاں سے تاثر قائم ہوا ہے, یہ ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ ڈائریکٹ ہٹ کرے گا عمران خان کو. ابھی تک عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی اور شاہ قریشی ملزمان سے سزا یافتہ مجرم بن گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ان کیسوں کو جلدی میں نپٹانے کی وجہ سے ان مقدمات کے فیصلوں میں ایسی کمیاں کسریں رہ گئی ہیں جس کا فائدہ مجرموں کو اپیل کے موقع پر ہو سکتا ہے. آگے کیا ہوگا, کب ہوگا, اس کا تو فیصلہ وقت ابھی بعد میں آئے گا. لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں آگے ابھی تو عمران خان کے لیے اور بہت سی مشکلات ہیں. اگر ایک طرف عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کا مقدمہ احتساب عدالت کے سامنے ہے اور نیب ایک نیا مقدمہ بھی تیار کر رہی ہے, تو یہ سب سے زیادہ عمران خان کو جس کا خطرہ ہے وہ ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات ہیں. یہ اصل معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں مئی کے صرف ایک مقدمے 9 مئی کے صرف ایک مقدمے میں عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں, اور بہت سارے مقدمات کے اندر وعدہ معاف گواہ ابھی آنے ہیں. ایک نیب بھی نیا مقدمہ بنا رہی ہے اور وعدہ معاف گواہ بھی بن رہے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں اطلاعات ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں 103 ملزمان کے خلاف مقدمات تقریباً مکمل ہو گئے اور ان میں 90% جرائم ثابت ہو چکے ہیں. ان مقدمات کے فیصلے ابھی نہیں سنائے جا رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے فیصلوں کو روکا ہوا ہے. یعنی جیسے ہی سپریم کورٹ کو اجازت دی گئی فوجی عدالتوں کے فیصلے جاری کر دیے جائیں گے. اطلاعات ہے کہ فوج اور پولیس کے بعد عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے بڑے ٹھوس ثبوت موجود ہیں. یہ تو آپ پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ القادر ٹرسٹ, یہ فلاں یہ بڑے جو ہے وہ ثبوت ہیں, تو ثبوت تو کوئی نہیں تھا. لیکن دوسرا یہ ہے, یہ ہو سکتا ہے, میں یہ بات آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو چونکہ شکوہ تھا تحریک انصاف کو یعنی اسٹیبلشمنٹ سے, تو لازمی طور پر وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ جو کچھ کروا رہے ہیں یہ عسکری قیادت کروا رہی ہے.
تو اس تناظر کے اندر ممکن ہے جو عام عسکری عمارتیں ہیں ان کے سامنے پرامن احتجاج کرنے کے لیے یہ کوئی ہوئی ہو یعنی چیز، تو پرامن احتجاج تو کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے شہری کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ بھی اگر پولیس والے کریں گے کچھ تو پولیس تھانے کے سامنے جمہوری اعتبار سے پرامن آئینی احتجاج تو ہو سکتا ہے۔ اب ثابت یہ کرنا پڑے گا کہ تشدد کے لیے جو اندر کام ہوئے ہیں وہ عمران خان اس کے اندر ملوث ہے، انہوں نے یہ ہدایات دی ہیں، تو صرف وعدہ معاف لوگوں کو اغوا کر کے بنا لینے سے تو یہ نہیں بنے گا، وقتی طور پہ سزائیں بھی ہو جائیں گی، فائدہ اس کا پھر کوئی نہیں ہونا۔ ایسے میں عمران خان کی طرف سے ڈیل کی آفر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ویسے تو خان صاحب کسی بات پر ٹھہرتے نہیں ہیں، چند دن پہلے تک ان کا کہنا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پر ان سے اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی وہ کہہ رہے تھے انتخابات فری اینڈ فیئر کروائیں، ہمیشہ انہوں نے وضاحت کی ہے، لیکن یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے۔ تو فوج کے ترجمان کی طرف سے اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ مجھے ذاتی طور پر عمران خان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، یہ بڑا عام پیراگراف ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ذاتی طور پر عمران خان کی مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، عمران خان نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، کاش وہ ایسا نہ کرتے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عام سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ سوال کر رہا ہے۔ عمران خان کو غلط بتا بھی رہا ہے، دوسری طرف مجال ہے ایک جملہ بھی بول بھی نہیں سکتا، جنگ اخبار چھاپے گا بھی نہیں، حقائق بیان کر نہیں سکتے، تو یہ اس لیول کے جو صحافی ہیں وہ بھی اب ٹاؤٹ کے ایک کردار اور روپ ان کا آ گیا ہے، لیکن خبر انہوں نے دی ہے 9 مئی کے ذریعے ہی عمران خان کو آگے اصل جو ہے وہ گھیرنا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ بڑا عام معاملہ ہے کہ عوام اس وقت جس انداز کے اندر جو ہے وہ جمہوری انقلاب برپا کر سکتی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی، ان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، اور خطرات اس تناظر کے اندر ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان تحریک انصاف کے خلاف سارا کچھ مینج کر لیا، پولیس کے ذریعے انتقامی کارروائیاں کر لی، نامعلوم نقاب پوشوں کے ذریعے بندوں کو اغوا بھی کر لیا، مزید بھی 2-4 اغوا کروا لیں گے، 10 کروا لیں گے، لیکن لوگ اگر ووٹ دینے کے لیے آ گئے اور بڑی تعداد میں آ گیا تو پھر اتنی فورس نہیں ہے کہ وہ بائی فورس وہاں جو ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے مجبور کر سکیں، اور وہ اتنے ظاہر ہے آپ کو علم عملے کی تو کمی ہے، پھر وہ بھی عوام کے اندر سے ہے، کوئی عوام سے لڑنے کے لیے تو وہ نہیں آ رہے ہیں۔ دھاندلی کے تمام ہتھکنڈے جو پری پول ریگنگ کے ہیں وہ بھی اپنائے جا رہے ہیں، اور جو الیکشن ڈے ہے اس وقت بھی، لیکن وہاں پہ جو بھی ایجنٹس ہوتے ہیں، ایجنٹس کو موقع پر کچھ لوگوں کو اغوا کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، جو بھی پلاننگ بہت سارے صحافی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کریں گے، تو مجموعی طور پر وہاں پہ جو حالات ہیں وہ خراب ہوں گے۔ اور کبھی بھی خدا نہ کرے، میں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں اور دعا ہوں کہ اگر کچھ اس لیول کا ہے کہ فوج اور عوام کسی بھی صورت وہ آمنے سامنے نہ آئے، یہ لوگوں کو سمجھانا ہے، اور جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یقیناً وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، چونکہ ایک ہلکی سی جو چنگاری ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کا جو ہے طوفان پیدا کر سکتی ہے۔ پاکستانی قوم اپنے مسلح افواج کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی پیار کرنے والی ہے، لیکن ان کو ظاہر ہے وہ سیکورٹی کے لیے آئیں گے، چونکہ اس وقت جو اگر لوگوں کے مینڈیٹ کو نہ مانا گیا اور لوگ ظاہر ہے جس طرح ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز پر، تو یہ جو ساری اسیسمنٹس ہیں وہ یقیناً کی گئی ہیں، اور اس تناظر کے اندر اتنا جو ہے الیکشن والے دن اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے، لوگ وہاں پہ جو ہے وہ آ جائیں اور وہ لازمی کہیں کہ ووٹ کاسٹ کر کے جانا ہے، جتنے بھی ہتھکنڈے استعمال ہوں، پھر رزلٹ لیے بغیر وہاں پیرا دیں، اور وہ کوئی بھی صندوق بکسا فارم 45 اور دستخط کیے بغیر وہاں سے کوئی بھی جو آفیسر ہے وہ جانے نہ پائے۔ پرامن طور پہ ان کو یہ ریکویسٹ کرنی ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے جا کے جتنے بھی ڈبے چینج کریں گے اگر کر لیں گے، اور اگر پھر بھی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی تو نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ ابھی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، حکومت نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر ملک کے اندر کچھ حالات کم از کم میں جب سوچتا ہوں تو اچھے نہیں لگ رہے۔ لیکن دوسری طرف رضوان غلزئی صاحب ہیں، بڑے عام جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ چیزیں جو عام پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل اینالسٹ، جو صحافی اور گراؤنڈ پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں، تو یہ پولیس افسران یا دیگر جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے یہ اسیسمنٹس کر رہے ہیں۔
उनको भी अंदाजा है कि हमने ये तमाम हथकंडे, जितनी गुंडागर्दी बदमाशी हो सकती थी, और वो हमने की है मैक्सिमम अवाम को, ताकि मैंडेट पे डाका डाला जा सके। मजीद भी डाका डालेंगे, गन पॉइंट पे डालेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन हालात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। अब वो ये तो नहीं हो सकता कि हर मामले के अंदर ये जी पीटीआई वालों ने एक और नौमई कर दिया है, ये पीटीआई के खाते में आप डालने के लिए, लोग अंधे तो नहीं है, बहरे भी नहीं है, उनको पता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के जराए ने उनको बताया है कि एक करप्ट अफसर है बड़ा, वो अब उसने टिकट बुक करवा लिया है ओपन लंदन की, यानी वो किसी भी वक्त अगर कोई हालात खुदा न खास्ता बनते हैं, पुरअमन जमहूरी इनकलाब, चूंकि वोट के जरिए इनकलाब ही पाकिस्तान के अंदर ये हाल है जो आइन और कानून के अंदर है, किसी किस्म की सिविल वार वो पाकिस्तान के मफाद के अंदर नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह का माहौल बनता है तो वो कहते हैं कि और भी बहुत सारे जो अफसरान, करप्ट अफसरान, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने लोगों के घरों पे हमले किए, जो बदमाश के रूप के तौर पर आवाम के सामने आए, और चूंकि करप्ट होते हैं इसलिए उनको जिधर लगाएंगे आप पढ़ जाओ तो वो शरीफ खानदान, जरदारी खानदान के जो जाती नौकर बने, उनके लिए वो कहते हैं कि वो टिकट्स बुक करवाने की इतलात है, और वो मुल्क जो है अगर हालात टर्न होते हैं तो ज़ाहिर है इख्तिदार फिर तहरीक इंसाफ को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये एक अगला सवाल है जिस पर अगली वीडियो के अंदर तफसील के साथ मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। जो आज एक सीनियर सहाफी ने भी इस हवाले से बात की है, उस पर बात करेंगे। तो ये वो बताते हैं कि टिकट्स बुक करवा लिए लंदन की, और करप्ट से पैसे लेते रहे, लोगों को जुल्म करते रहे, घरों पे हमले करते रहे, डकैती करते रहे, चोरी करते रहे, और बहुत सारी चीजें उन पर इल्जामात हैं और लोगों की नजरों के अंदर हैं। तो वो अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर हालात जो मैंडेट है उस पर डकैती न डाली जाए और पुरअमन तरीके से मामलात हैंडल हो जाए, और जिसका जो हिस्सा बनता है अब भी उसको अगर दे दिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए बेहतरी होगी। वरना फिर धांधली के बाद जो है वो एहतजाज का जो सिलसिला होगा, वो पूरी कौम, करोड़ों लोगों को डंडे से हांका नहीं जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।